ایک بادشاہ اپنے محل کی چھت پہ سیر کر رہا تھا، چہل قدمی کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک قریب ہی ایک گھر کے صحن میں پڑتی ہے، جہاں پہ ایک بہت خوبصورت لڑکی جو کہ اس کو بھا جاتی ہے۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود اس کو نہیں بلا پاتا۔ دوسرے دن وہ اپنے ایک غلام سے اس کے بارے میں معلومات لیتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے یہ فلاں غلام کی بیوی ہے۔ وہ اس غلام کو، اس ملازم کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ خط فلاں ریاست کے بادشاہ کو دے کے آنا ہے اور اس سے جواب بھی لے کے آنا ہے، کیونکہ بادشاہ کی نیت اس کی بیوی کے بارے میں خراب ہو چکی تھی۔ وہ غلام، وہ ملازم جب وہ خط لے کے گھر جاتا ہے تو رات کو خط تکیے کے نیچے رکھتا ہے اور اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ وہ ایک مہم کے سلسلے میں بیرونی ملک جا رہا ہے، کسی اور ریاست، کسی اور ملک جا رہا ہے۔ وہ خیر اس کا بیگ اختیار کر دیتی ہے۔ صبح وہ مہم پہ روانہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پیچھے جب بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ غلام اس کا فلاں ابن فلاں جا چکا ہے تو وہ اس کے گھر آتا ہے۔ وہ اس کے گھر آتا ہے تو وہ اس کی بیوی سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے کہ تم مجھے نہیں جانتی، میں اس ملک کا بادشاہ اور تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تم یہاں پہ کیوں آئے ہو؟ تمہارا یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ پھر بڑے باروب انداز میں بادشاہ سے کہتا ہے کہ تم نہیں جانتی، میں اس ملک کا، اس ریاست کا بادشاہ ہوں اور تمہارے شوہر کا مالک ہوں، میں جہاں چاہوں، جب مرضی چاہوں آ سکتا ہوں۔ غلام کی بیوی بادشاہ کے رویے کو، بادشاہ کی نیت کو پام چکی تھی۔ بادشاہ نے جب اسے عجیب نظروں سے دیکھا تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ تم ایک غلام کی بیوی، جو کہ تمہارا غلام ہے، جس کو تم اپنا غلام، اپنا کتا کہتے ہو، اس کے پیالے میں منہ ڈالنے آئے ہو، اس کے پیالے میں پانی پینے آئے ہو۔ بادشاہ غلام کی بیوی کی یہ بات سن کے شرمسار ہوا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ جو غلام تھا وہ راستے میں پہنچا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ خط تکی کے نیچے رکھ کے آیا تھا وہ تو لانا بھول نہیں گیا۔ غلام واپس گھر آتا ہے تو تکی کے نیچے سے خط اٹھاتا ہے تو اسے کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ وہ بادشاہ جلدی میں گھبراہٹ میں جاتے ہوئے اپنی کچھ قیمتی گھڑی وہاں پہ بھول گیا۔ غلام کو شک ہوتا ہے، خیر وہ مہم پہ چلا جاتا ہے۔ وہ بادشاہ کا رکا خط دے کے واپس آتا ہے تو بادشاہ اسے انعام دیتا ہے۔ اس کو جو انعام ملتا ہے اس سے وہ اپنی بیوی کے لیے کپڑے خریدتا ہے اور بہت سے تحفے تحائف خریدتا ہے۔ گھر آتا ہے تو اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ یہ کپڑے پہنو، یہ بادشاہ نے انعام دیا ہے اور یہ تحفے تحائف لے کے ہم تمہارے ماں باپ کے گھر چلتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے ماں باپ کے گھر پہنچتے ہیں تو اس کا شوہر اس کو چھوڑ کے وہاں سے واپس آتا ہے۔ کچھ دن گزرتے ہیں، 10 دن، 20 دن، مہینہ، 2 مہینے، وہ اس کو لینے کے لیے نہیں جاتا ہے۔ کچھ دنوں بعد، مہینے بعد، 2 مہینے بعد بیوی کے بھائی اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ کوئی ہماری بہن سے غلطی ہے جو تم اس کو لینے نہیں آئے ہو۔ تو وہ آگے سے خاص جواب نہیں دیتا بلکہ برہم ہوتا ہے، غصہ کرتا ہے، مقدمہ قاضی کے پاس چلا جاتا ہے۔ قاضی اتفاق سے اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، وہ بندہ بھی اور وہ جو دونوں اس کے بھائی ہوتے ہیں وہ بھی دربار میں ہوتے ہیں۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہوتی ہے۔ وہ دونوں بھائی قاضی کو کہتے ہیں کہ یہ شخص ہے، اس کو ہم نے ایک باغ دیا بھرپور پھلوں سے اور ساتھ میٹھے پانی کا کنواں بھی اور ایک خوبصورت کھیت بھی، اس نے کچھ اپنے پاس رکھ کے پھل کھا لیے اور کنواں بند کر دیا اور کھیت کا بھی برا حال کر کے ہمیں واپس کر رہا ہے۔ قاضی نے اس غلام سے پوچھا، ہاں بھائی تمہارا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ وہ کہتا ہے جناب عالی، وہ باغ میں نے اس سے اصلی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن میں نے کوئی کسی ناراضگی کی وجہ سے واپس نہیں کیا۔ مجھے اگلے دن جب میں اس دن باغ میں گیا ہوں تو مجھے وہاں پہ
शेर के पंजों के निशान दिखाई दिए। मैं डर गया तो मैंने उनको वापस कर दिया। इस तरह बादशाह सलामत बोल पड़ते हैं। बादशाह कहता है कि ऐ फलां इब्ने फलां, शेर जरूर तेरे बाग में आया था, मगर तेरे बाग की दीवारें इतनी पुख्ता और सख्त है कि शेर वहां पे ना कोई अपना असर छोड़ सका, ना कोई फल खा सका, ना वहां से कोई चीज चुरा सका। नाज़रीन, ये मुकदमा अब खुशसलूबी से खत्म हो गया और वो अपनी बीवी को लेके घर आ गया। ना किसी को, काजी को भी पता चला, ना बादशाह और उसके अलावा किसी और बंदे को इसके बारे में अंदरूनी मामला क्या था पता चला। बीवी हो तो ऐसी।